مسلمان ہو، حرام کاری مسلمان ہو، ایسے مسلمان تو نہیں ہے۔ نماز چھوڑ دینے کے بعد سمجھو دین کی ساری چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے عمر بن الخطاب نے کہا تھا جس نے نماز چھوڑ دیا تو نماز کے علاوہ دین کی اور باتوں کو اس سے زیادہ چھوڑنے والا ہوگا۔ موطا امام مالک کی روایت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ تو دوستو دوسری بیت کیا ہے؟ فقد کفارا، اس نے سمجھ کیا کر ڈالا؟ کفر کر ڈالا۔ ہم فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، کم سے کم امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کم سے کم گھناؤنا لفظ، تم نے نماز چھوڑا، تم نے کفر کر ڈالا، کم سے کم اتنی وعید، اتنی سختی تو ہے کہ کفر تک کا فتویٰ اللہ لگا رہے ہیں۔ گھر سے جمہور اہل علم کے نزدیک اسلام کے دائرے میں ہے، فاسق کو فاجر ہوگا اگر سستی لاپرواہی سے چھوڑ رہا ہے یا قصداً چھوڑ انکار نہیں کر رہا ہے، تب ائمہ کی ایک بڑی جماعت ہے جس کے جو واقعی کفری کہا کرتے ہیں، آج وہ فتاوے موجود ہیں، لیکن ہم انہیں فتاوہ دیتے ہیں۔ میرے خیال سے ہمارے مشائخ بھی نہیں کہیں گے یہی کہ کفر دون کفر کے تحت اس پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، اور مزید وضاحت امام شوکانی نے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر بھی کر دیا ہے۔ بہرحال دوستو یہی کیا کام ہے کہ کفر کا لفظ، آپ یہودی تو نہیں ہے نا؟ یہودی نہیں ہے نا؟ ہے مسلمان؟ کوئی آپ کو یہودی کہہ دیتا کتنا غصہ آئے گا؟ ہے مسلمان؟ کوئی آپ کو ہندو کہہ دیتا غصہ تو آئے گا، لیکن آپ کے کردار کے بنا پر اس نے آپ کو کہا تمہارا کردار وہ ہے، فقط کفر، اس نے کفر کر ڈالا۔ اتنی شدید بدید میرے بھائی کیوں؟ اللہ کے واسطے کبھی نماز میں کوئی کوتاہی نہ کرے دوستو۔ نماز کی پابندی جیسے رمضان میں تھی اتنی ہی پابندی رمضان کے بعد بھی۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں 4 وقت کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کب پڑھتے ہیں؟ سو کے اٹھتے ہیں تب دوستو۔ ہمارے مولانا محمد علی، یہ اظہار والے کیا نام تھا، مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ، جب ملیہ کے پروفیسر اور اسلامیات کے ہیڈ تھے تو ایک مرتبہ آئے تھے وہ مہاراشٹر آئے، کرناٹک میں ایک جگہ نادیر کا نام سنا ہے؟ نادیر، وہاں مسجد قمر الدین میں گئے، فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سے ڈنڈا رکھتی تھی انہوں، کہا دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کر دیا۔ اب جتنے لوگ جماعت کے وقت سوئے رہ آ رہے ہیں تمباکو مسلتے ہیں، کوئی بیڑی پیتے ہیں، کیوں؟ جب تک وہ نہیں جائیں گے تب تک نہ پیشاب ہوگا نا۔ مونت بند کیا دروازہ اور ڈنڈا لیا، کہا واپس جاؤ، کسی ایک مسلمان کو مسجد کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ ارے نہیں مولانا کیوں؟ بہت لوگوں نے کہا ارے بھائی چھوڑ دے، کہا کس لیے آ رہے ہو؟ مسجد کا حمام اور وضو خانہ استعمال کرنے کے لیے؟ جو کچھ تقسیم کرنا تھا رحمت و برکت اللہ نے جماعت میں تقسیم کر دیا، اب تمہیں کچھ نہیں ملنے والا سوائے اس کے کہ مسجد کا حمام استعمال کرو۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میرے امتیوں کی صبح میں برکت دے دے۔ برکت تو اللہ نے جو آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے تقسیم ہو گئی فجر کے اندر، بہت ساری باتیں سنائی، لیکن لوگوں کے ضمیر تھا۔ دوسرے دن ماشاءاللہ اذان کے وقت میں پوری مسجد بھری ہوئی تھی، پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ ہمارے اسلاف مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ اظہار العرب، جنہوں نے عربی زبان میں کتاب لکھی اشعار میں، اور یہی وہ شخص مرد مومن اہل حدیث عالم ہے جس سے کو جب دیکھا سید سلیمان ندوی جو بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، اور ان سے گفتگو ہوئی اور بات چیت انہوں نے کیا تو کھڑے ہو گئی۔ سید سلیمان ندوی کہا آج تک ہمیں امام بخاری کے حفظ پر شک تھا، مسلم کے حفظ پر شک تھا، میں سوچتا تھا ہم بھی تو انسان ہیں، بخاری بھی انسان تھا، مسلم بھی انسان تھا، ابو داؤد بھی انسان، سب تھے، لیکن 6 لاکھ 7 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ کیسے یاد کر سکتا ہے؟ کہتے کبھی ہمیں یقین نہیں تھا، لیکن محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، جب انہوں نے عربی اشعار پڑھ کر کے سنانا شروع کیا
تو پتہ یقین آ گیا اس زمانے میں اس عالم کو حافظہ اتنا قوی ہے تو اس زمانے میں بخاری وغیرہ کے حافظے پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. ہم بھی یقین کامل رکھتے ہیں. میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں, کبھی نماز کے بارے میں نہ چھوڑیں. نماز بہت ہی چھوڑنا بہت بدترین چیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم, ہمارے اور ان کے درمیان جو چیزیں الگ کرنے والی وہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ پھر کیا کریں گے؟ یہ تو یہی ہوا. مولانا ثناء اللہ مرشری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پنجابی آدمی میں تو بڑی سے پگڑی باندھتے تھے, تانگے پر بیٹھے جا رہے تھے. تانگے والا بھی امر حسن پنجابی تھا, وہ ان سے بھی بڑی پگڑی باندھے ہوا تھا, اور گھوڑے کو دوڑاتا, مرد تیری ماں کو ایسا, تیری بہن کو ایسا, حرامی تو یہ 50 گالیاں دے رہا تھا. مولانا کو بڑا غصہ ہے, کہا اللہ کے بندے مسلمان ہے؟ کافی مسلمان, میں داڑھی رکھا ہوں, یہ ہوں, مسلمان ہوں؟ ہاں مسلمان ہوں. ارے کیا دلیل ہے؟ کہا میں بڑے کا گوشت کھاتا ہوں. مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بڑے کا گوشت کھاتا ہوں. کہا اللہ کے بندے کچھ پڑھا بھی ہے؟ تو اس کی ماں کو گالی, اس کی بہن, گھوڑے نے کیا جرم کیا ہے تو گالی دیتا ہے؟ کہنے لگے کہ کیا کرے, ہم پڑھے لکھے نہیں, ماں باپ کا ہی پیشہ تھا, باپ کو بھی یہی سنتے تھے, باپ اکا چلاتا تھا اور مجھے بازو میں بیٹھاتا تھا, تو جو بات بولتا تھا گھوڑے کو وہی ہم نے بھی یاد کیا. یہ ہمارا مسلمان ہونا میرے بھائی. مسلمان ہے عملی طور پر مسلمان ہونا. اس لیے دوستو ہمیں نماز ترک کر دینے کے بعد ایمان اسلام سب کھوٹے میں پڑ جاتا ہے. الصلاۃ نور, نماز نور ہے. اور جب یعنی انسان اگر بے نمازی ہے تو بغیر نور کا ڈھونڈ رہا ہے اور بغیر نور کے چل رہا ہے, اور جس کے ہاتھ میں نور نہیں ہوگا کہیں بھی کھڈے میں گر جائے گا. دعا کرو اللہ نمازی بنائے. اور آخری چیز ماشاءاللہ ہے انفاق فی سبیل اللہ, تعالیٰ کے راہ میں صدقہ خیرات کرنا. اور صدقہ خیرات پر الحمدللہ نماز تو نمازی بھی چھوڑ, نماز تو صدقہ کرنے والا چھوڑ, لیکن بے نمازی بھی صدقہ کبھی کرتا ہے. تو بہرحال صدقہ کرنا, انفاق جتنا ہم خرچ کرتے ہو کرے اللہ تعالیٰ کے راہ میں. اللہ کے رسول نے, اللہ نے فرمایا یہ 3 اعمال جو ہمارے بندے کر رہے ہیں ان کا اجر ہم دیں گے جتنا کیا ہے, بلکہ اس سے اور زیادہ بڑھا کر کے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق سے فرمائے. باتیں کچھ لمبی غالباً ہو گئی اور ہم بھی نہیں چاہتے, تو شاید مشائخ کی طرف سے اتنی اجازت بھی نہیں رہی ہوگی, لیکن چونکہ آپ لوگ بیٹھے تھے باتیں چلتی رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پھر میں کہوں گا میرے بھائیوں, جیسے ہم مسلمان رمضان میں تھے, رمضان کے بعد بھی رہے. پیارے نبی بہت جن چیزوں سے بہت زیادہ پناہ مانگتے تھے اس میں کہتے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. پیارے نبی بعض روایتوں میں یا سواری پہ بیٹھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, جن چیزوں سے بڑی پابندی سے پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. اللہ کور کے بعد ہور نہیں عطا کرنا. کور کے بعد, کور کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کور کہا جاتا ہے. آدمی دیکھتے ہیں وہ پگڑی لپیٹتا ہے نا, صافہ باندھتا ہے نا, خوب لپیٹ کر کے باندھتا ہے نا. باندھ چکے کہ باقی ہے بھائی, شادی تو سبھی باندھتے ہیں نا. ہاں لپیٹتے, یہ جو بار بار لپیٹتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کور. اذا الشمس کوورت, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اس کو کہا جاتا ہے کور. ادا دیکھیں جب تک آپ صافہ باندھیں آپ کا سر دھول سے مٹی سے سب سے کیا ہے, اور جب کھول دیں گے تو ٹکلا پن بھی نظر آئے گا, بال بکھرے ہو گئے وہ بھی نظر آئے گا, آپ چلیں گے پھریں گے تو دھول مٹی بھی نظر آئے گی, سارے عیب آپ کے سب ظاہر ہو جائیں گے اور دھوپ الگ سے لگے گی. اللہ کے نبی فرمائے اس کو کہتے ہیں حور بعد الکور, یعنی اچھی حالت سے بری حالت پر پلٹ جانا. کتنی بڑی بدبختی ہے. امام طیبی رحمۃ اللہ مشکات کے شرح میں نقل کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اچھے بن کر کے پھر برے بن جانا, یہ حور بعد الکور.
قول اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول. نمازی بن کر پھر بے نمازی بن جائیں، سچے بن کر کے پھر جھوٹے بن جائیں، برائی چھوڑ کر کے پھر برائی کرنے لگے، اس کو کہا جاتا ہے حور بعد القول. اس سے اللہ سے پناہ مانگتے تھے تو اب پناہ مانگیں کہ ہم اور آپ ایسے نہ بنے. اللہ نے قور دیا ہے، یعنی نیکی پر رکھا. 1 مہینے سے نیکی کر رہے تھے تو اللہ آئندہ مرتے دم تک نیکی کی توفیق دے. ہم ایسا نہ ہو پگڑی باندھا اور پگڑی کھول کر کے پھینک دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. سورۃ النحل کی آیت. دوسری مثال ہے، ایک بوڑھی عورت پاگل ہے، وہ دھاگا سوت خریدتی ہے اور دھاگا تیار کرتی ہے، اور تیار کرنے کے بعد کپڑے بھی تیار، شال بھی تیار ہو جاتی ہے. کم بدبخت پاگل بیچنے کے بجائے اس کو پھر ایک ایک دھاگا ادھیڑ دیتی ہے. اس کا دماغ خراب ہے. اس لیے کیوں؟ عقل مندی تھی، تیار تھی تو جا کر کے مارکیٹ میں بیچتی، قیمت لیتی اور لا کر کے گھر چلاتی. لیکن اس پاگل عورت نے کیا کیا؟ بیوقوف تیار کیا، پیسہ خرچ کیا، اور جب فائدہ اٹھانے کی بجائے اس نے پھر ادھیڑ کر کے رکھ دیا. بات اہل علم میں کہتے ہیں یہی مثال ہے اس انسان کی جو رمضان میں نیکی کمایا اور 11 مہینے برائی کمایا. جو نیکی کیا ساری نیکیاں ہفتے بھر میں ختم ہو گئیں. دوستو نیکیاں جیسے برائیوں کی مٹاتی ہیں، ایسے برائیاں نیکیوں کو بھی کھا ڈالتی ہیں. تو کثرت سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ حور بادل قور سے بچائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.